اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے چوتھے رکوع کا 32 آیت تک ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے فضل تعالیٰ سے 33۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قالا کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتا دے ان کو، باسمائہم نام ان کے، فلما فا پس لما جب، انباءہم بتا دیے ان کو، ہم ان کو، باسمائہم نام، پھر ہم کی ہم ان کے نام، قالا کہا، الم اقل لکم، الم کیا نہیں، اقل کہا تھا میں نے، لکم تم کو، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی باتیں، غیب کی باتیں، سماوات آسمانوں کی، والارض زمینوں کی، وعالم اور عالم میں جانتا ہوں، ماں جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما واو اور ماں جو، کنتم تم تھے یا تم کرتے تھے، تکتمون تم چھپاتے ہو۔ اس کے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کو، ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ سو جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس سے جو تفسیر آ رہی ہے، یہ سب باتیں الحمدللہ ہم نے سمجھ لی ہیں، پیچھے ساری باتیں الحمدللہ۔ تو اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم ان کے نام بتا دو، چنانچہ انہوں نے ان چیزوں کے سب کے نام بتا دیے، اور فرشتوں کی عاجزی اور حضرت آدم کے علم کا خوب اچھی طرح مظاہرہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں میں سب جانتا ہوں، اور وہ سب بھی جانتا ہوں جو کہ تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہی چیز الحمدللہ ہم سب پیچھے پڑ چکی ہیں۔ تو یہاں پہ جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ظاہر کیا وہ یہ بات تھی جو بطور سوال عرض کی تھی کہ کیا آپ پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کریں گے، اور جو چھپایا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ انہوں نے یہ بات چھپائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے افضل کوئی مخلوق چیز پیدا نہ فرما دے، واللہ اعلم۔ ان آیات سے علم کی فضیلت معلوم ہو گئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خلافت کے لیے علم بہت ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہم کو کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل تھے کیونکہ ان کو سب سے زیادہ علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، کیا برابر ہیں جو جاننے والے ہیں اور جو جاننے والے نہیں ہیں۔ اب ہم آیت اسٹارٹ کرتے ہیں 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، وہی اذ آیا ہے جو کہ ماضی کے لیے آتا ہے، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی واسطے فرشتوں کے یا فرشتوں سے، ملائکتی اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا بس سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر یا سوائے،
ابلیس شیطان کے ابا انکار کیا، وستکبرا اور تکبر کیا اس نے، وکانا اور وہ تھا، من الکافرین کافروں میں سے، من سے کافرین کافروں میں سے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سو انہوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتے ہیں ہم۔ اس میں آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کے انکاری ہونا بتایا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ حکم تو پہلے بھی دیا جا چکا تھا، جیسے کہ سورہ حجر میں ہے، سورہ سواد میں ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس کو بنا دوں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ لیکن جب ان کا علم و فضل ظاہر ہو گیا اور سجدہ کرنے کا سبب یعنی آدم کا افضل ہونا معلوم ہو گیا، تو جو پیچھے بات بتائی گئی تھی کہ انہوں نے فرشتوں نے اپنے اس فضیلت کا اقرار کریں اور حکم کے مطابق سجدے میں گر پڑے، لہٰذا وہ سب آدم علیہ السلام کے سجدے میں گرے اور سجدہ ریز ہوئے، اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہی جو انہوں نے مفسد اور خون خرابہ کرنے کی غلط بات کہی تھی اس کی بھی تلافی ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ اس نے ابلیس نے ابا انکار کیا، واستکبرا استکبار کیا، تو یہاں پہ جب یہ کانا جو آ رہا ہے، اس کانا کا جو مفہوم ہے، یہ اس سے دو مفہوم نکلتے ہیں، کانا ناقصہ اور کانا تامہ، یعنی کہ ابلیس تو تھا ہی کافر یا وہ ہو گیا، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اس کی جو وہ کافر والا ایلیمنٹ تھا، جو اس کی صفت تھی، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس آیت میں یہ فرق سامنے آیا ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں بلکہ حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ ابلیس چونکہ جن تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے انکاری تھا، اور اپنی تخلیق آگ اور عبادت گزاری کا اس کو بہت تکبر تھا۔ عبادت گزاری ہی کی وجہ سے وہ ملائکہ میں شامل ہوا تھا، یعنی کہ اس کا شمار ملائکہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ ابلیس کا بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بعض روایت میں بتایا گیا کہ اس کا نام عزازیل آیا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا کہیں ایسا ذکر نہیں ہے اس کے نام کے ساتھ۔ ابلیس صفاتی نام ہے۔ ابلسا یبلسو کی میننگ ہے مایوس ہونا، فرسٹریٹ ہونا۔ یہ اللہ کے حکم سے نافرمان ہوا، رجیم ہونے کا اس کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو سورہ حجر میں بلکہ یہ تک کہا گیا کہ شیطان نے مہلت طلب کی کہ میں آدم کی ذریت کو تیرا شکر گزار نہ ہی بننے دوں گا، میں ان کو، وہ تو ہے ہی شکر گزار نہیں ہے، میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا حکم، یہ تو یقینی طور پر ہر مسلمان جانتا ہی ہے کہ یہ سجدہ جو ہے عبادت کا نہیں تھا، کیونکہ عبادت میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا۔ ان کو قبلہ بنانے سے بھی ان کا مرتبہ ظاہر ہو گیا، جیسا کہ کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا ہے، لیکن وہ اصل ہم سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو۔ اس سے اس کی فضیلت خالی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ جو آدم میں جو لام آیا ہے وہ اسی کے لیے آیا ہے کہ آدم کے لیے، اس سے فضیلت ظاہر ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سجدہ آدم ہی کو تھا، لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ اس شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہم کسی زندہ کو کر سکتے ہیں، نہ کسی مردہ کو کر سکتے ہیں، نہ کسی مرشد کو، نہ قبروں کو۔ بہت سی احادیث میں یہ آیا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت بالکل سختی سے کی گئی ہے، اور بعض حضرات نے سجدہ تعظیم کی حرمت پر سورہ جن کی آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ مساجد جو اس میں جو مصدر میمی ہے یہ بمعنی سجدات کے ہے، یعنی اس بات پہ اطلاق ہوتا ہے کہ ہر طرح کے سجدوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، کہ آپ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بلا شبہ تمام سجدے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اب یہاں پہ ابلیس نے بدتمیزی کی، یہ اس کی بدبختی تھی، جس کا سورہ جن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا وان یکون مع الساجدین، کہ حکم سن کر فرشتوں نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس کے، سجدہ نہ کیا، اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب اس سے سوال فرمایا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے تم، اور تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس پر اس نے جواب دیا جو کہ تکبر سے بھرا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ سورہ اعراف اور سورہ صاد میں بھی آیت آئی ہے جس میں ترجمہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو یعنی آدم کو طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ اس کو کیچڑ سے پیدا کیا ہے۔ یہ ابلیس ملعون ہے، یہ رجیم ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ حکم کی تعمیل نہیں کی بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی غلط بتایا ہے اور اعتراض کر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو افضل ہونے کا بتایا اس نے، اور غیر افضل کو کہ اس نے بتا دیا کہ میں یہ غیر افضل ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آگ کو مٹی سے افضل سمجھا، اس لیے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی مٹی سے پیدا شدہ شخص سے افضل سمجھ لیا۔ آگ کو مٹی سے افضل سمجھنا اول تو غلطی ہے، آگ میں فساد زیادہ ہے، صلح کم ہے، اور مٹی میں سراپا خوبی ہے جو نافع ہی نافع ہے، جیسے کہ ہماری مٹی سے نباتات نکلتے ہیں، زمین اس کی ہماری توازے کرتی ہے، کتنے اس سے جو ہماری سب کام کی چیزیں ہیں وہ اسی سے نکلتی ہے، انسانوں اور جنوں کی رہنے کی جگہ بھی یہی زمین ہے، پھل میوے غلے ہرے بھرے باغ کھیتیاں یہ سب زمین ہی سے تو پیدا ہو رہی ہیں۔ بہت سی وجوہات سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ سب جب اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عالی سنا، اس میں حجت کی، اس میں کبر کی، اس میں نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقر میں فرما دیا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ سورہ اعراف میں ہے کہ تو اس سے اتر، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، یہ کہ تو اس سے نکل جا کیونکہ تو بے شک مردود ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ جو شخص قیامت کے دن تک ملعون رہ گیا اس کے بعد اس پر رحمت ہو ہی نہیں سکتی، اس پر تو دوزخ ہی دوزخ ہے۔ اب یہ سوچئے کہ جو اس کے فالوور ہیں، جو اس کے ذریت میں ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، کیا وہ حقدار ہیں جنت کے؟ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں ان کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے۔ بفضل تعالیٰ اگر کسی نے ہدایت پائی اور توبہ کر لی تو اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ غرض یہ کہ شیطان کو تکبر کھا گیا، ہمیشہ کے لیے ملعون اور ذل و خوار ہوا، اور اس کا یہ حکم نہ ماننا ہی اسے اس تکبر میں لے آیا کہ اس کو اس بری بلا کے اندر اس کو دنیا اور آخرت میں اس کو ناس اس کا کھو دیا اور اس کو ملعون قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، ابلیس جن میں سے تھا، پھر اس نے سجدہ نہ کیا تو اس کا مواخذہ کیوں ہوا؟ یہ سوال غلط ہے، کیونکہ سورہ اعراف میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے، اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ اسی بات کا یہاں پہ سوال پیدا ہونا ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ چونکہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، ان کے ساتھ ہی عبادت کرتا تھا، اور اس کے منہ میں یہ بھی آ گیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔
بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن شریف سے ہمیں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس عالم بالا میں رہتا تھا، جب نافرمانی کی تو وہاں سے اس کو اتر جانے کا اور نکل جانے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ پہ اس نے اپنے علم کے زور پر، غرور پر اس نے اعتراض کیا، کفر اختیار کیا، مردود ہوا، اور اس کی جتنی بھی پہلی عبادت تھی وہ بہت عبادت گزار تھا، اس کو جس پہ گھمنڈ تھا، وہ سب اکارت گئی۔ اور ابلیس نے بنی آدم سے دشمنی کا تہیہ کر لیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آدم انا ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، اے آدم بلا شبہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ ہرگز تم کو جنت سے نکال نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ میں آدم کی ذریت کا ناس کھو دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ابلیس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور بضرور اس کی ذریت کو اپنے قابو میں کر لوں گا، بجز یہ کہ تھوڑے لوگوں کے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب ہم آیت نمبر 35 کی طرف اسٹارٹ لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لفظی ترجمہ، واو اور قلنا کہا ہم نے، یا آدم، یا آدم یہ حرف ندا ہے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو تم، انتا تو، تم، وزوجکا اور آپ کی زوج، جنہ بہشت میں، وکلا واو اور کلا تم دونوں کھاؤ، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو کے لیے جو آتا ہے، جو زیادہ تر اس آیت میں زیادہ تر دو کے لیے مثنیٰ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ دو کے لیے اس آیت میں کافی ورڈ آئے ہیں جو مثنیٰ کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ منہا اس میں سے، رغدن با فراغت یا اچھی طرح، حیثو جہاں، شئتما چاہو تم دونوں، یہ بھی شئتمانی تھا، اس میں نون ڈراپ ہوا ہے، مثنیٰ کا صیغہ تھا، جب عربی میں اس طرح سے جملہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں یہاں پہ تو شئتما بنا چاہو تم دونوں، ولا واو اور لا نہیں، تقربا مت جانا، تقربا قریب، نزدیک مت جانا، حاضی اس، شجرہ درخت کے، یہ مونس کا صیغہ ہے، یہاں حاضی جو ہے یہ مونس کے لیے آتا ہے، اور شجرتا جب گولتا آتی ہے یہ بھی مونس کے لیے ہے، تو تم نزدیک مت جانا اس درخت کے، حاضی اس درخت کے، فتکونا فامنس پس، تکونا تا تم، کونا ہو جاؤ گے، اور یہ وہی پھر مثنیٰ کا صیغہ ہے، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، من میں سے، ظالمین ظالم سے۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو اور اس میں سے خوب اچھی طرح کھاؤ جہاں سے چاہو، اور مت قریب جانا، نہ قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں یہ 35ویں آیت کا اس کا ترجمہ، اس کے تفسیر میں کچھ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا، اور ان کو یہ فرمایا تھا کہ اب یہاں پہ تم خوب بافراغت رہو، خوب اچھی طرح سے رہو، کھاؤ پیو، کھانے کا کھلا اختیار دے دیا تھا، بس صرف ایک خاص درخت تھا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس مت پھٹکنا، مقصد تو یہ تھا کہ اس میں سے کچھ مت کھانا،
لیکن بطور مبالغہ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے یہ فرمایا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا، مطلب قریب بھی نہ جانا، کھانا تو بہت دور کی بات، قریب بھی نہ جانا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم نے اس میں سے کھا لیا تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اس میں دو طرح کا ظلم مراد ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے کھانے سے جو ممانعت کی گئی تھی، منع کیا گیا تھا، اس کی خلاف ورزی ہوگی، یہ تو ہوگا ہی گناہ، اور ہر گناہ کرنے والے کے لیے وبال ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ہی مستحق سزا ہوتا ہے۔ یعنی کہ از بالکل یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے جس چیز کو منع کر دیا گیا ہے، اب آپ نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو یہ گناہ ہی گناہ ہے، اور آپ 100% پھر گناہ کے سزا کے مستحق ہوں گے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی آتی ہے کہ جب یہ خلاف ورزی تم اگر کر لو گے تو یہاں جو جن نعمتوں میں تم رہ رہے ہو وہ سب تم سے لے لی جائیں گی، اور تم کو یہاں سے، یہ جگہ سے نکلنا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم اپنی جان پہ یہی ظلم ہوگا کہ تم کو زمین پہ اتار دیا جائے گا، اور یہی سزا ہے کہ جو ہم کو یہاں پہ اب ہم زمین پہ ہیں، کیونکہ اصل ہمارا ٹھکانہ تو جنت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، اب ان کی ذریت کو جنت میں رہنا ہی مقصود ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اور اس کا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو حیات دے کے زمین پہ اتارا جائے، اور وہاں پھر اس طرح سے نسل آدم سٹارٹ کی جائے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے تمام بہترین شخصیات نا الحمدللہ ماشاء اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور سب سے بڑے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین احمد مصطفیٰ تشریف لانا مقصود تھا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوا تھا، یہ سب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہم یہی کہیں گے کہ اب ہمیں جب یہاں آئے ہیں، ہم جب زمین پہ اتارے گئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پہ آئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پھر وہ انہوں نے گریہ گزاری کی، اور پھر معافی مانگ کے وہ دوبارہ جنت میں گئے ہیں۔ تو یہاں ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہمیں زمین پہ اتارا گیا ہے تو اب ہم کو یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزاریں، کیونکہ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ تو جو یہاں پہ کام اچھے کرے گا، بہترین طریقے سے رہے گا، تو اس کو دوبارہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ ہم یہاں پہ جو اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس کے مستحق پھر ہمیں وہی چیز کہ ہمیں سزا ہے کہ ہمیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ہمیں دوبارہ جنت حاصل کرنی ہے تو ہمیں جانا ہے وہاں کے لیے۔ یہاں پہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ شجر جو ہے، یہ درخت جو ہے جس کے کھانے سے منع فرمایا تھا، یہ درخت کون سا ہے؟ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہوا ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ سے یہ منقول ہے کہ یہ گیہوں کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کھجور کا درخت تھا۔ اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین جو ہیں وہ اسی قول پہ ہیں کہ یہ گیہوں کا درخت تھا۔ یہ جو اقوال ہیں یہ تفسیر در منشور میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 52، 52، 53 پہ درج ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی صحیح جانتے ہیں کہ یہ درخت کون سا تھا۔ ہمیں معین طریقے پر اس کا علم کا یقین نہیں ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جاننے پر کوئی حکم شرعی موقوف نہیں ہوا ہے۔ اب ہم آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 36 پہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لفظی ترجمہ: فَأَزَلَّهُمَا، فا پس، زلہ ڈگمگایا، ہما ان کو، شیطان نے، انہا اس سے، فاخرجا ہما فا پس، اخرجا نکال دیا، ہما آیا دو کے لیے، ان دونوں کو، مما اس چیز سے کہ، کانا ہمیں پتہ ہے کہ تھا کے لیے آتا ہے، وہ دو کے لیے آ رہا ہے تو کانا الف لگا ہے، کانا
تھے، فی ہی بیچ اس کے، وقلنا اور کہا ہم نے، وقلنا بتو آگے ہاں سے مل رہا ہے یہ، اور کہا ہم نے، بتو اترو، بعضکم بعض تمہارے، لی بعض لام سے لی حرف جارہ ہے لام، واسطے یا لیے، بعض بعض کے، ادو عداوت ہمیں پتہ ہے لفظ عداوت بولتے ہیں، یہ دشمن کی لفظ آتا ہے، دشمن ہیں، ولکم واو اور لام، لیے، کم تمہارے، اور تمہارے لیے، فی بیچ، ارض زمین، مستقر ہم لوگ پڑھتے جانتے ہیں لفظ مستقر، قرار ہونا، ہمارا قرار ٹھکانہ، تو اس کا مستقر یہ مصدر ہے، ٹھکانہ ہے، ومتاع اور متاع، مال و متاع کہتے ہیں ہم لوگ، یہ وہی متاع ہے، متاع فائدہ ہے، الا تک، الا المسجد کہتے ہیں، الا تک، یہ میننگ اگر ہم لوگ سب یاد کر لیں تو ہمارے لیے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور ہین کے میننگ ہے ایک وقت، تو اگر ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا تو ہمیں بالکل ایسا لگے گا جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام، واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے کلام اللہ تعالیٰ ہم سے ہی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کی زبان کو سمجھ لیں تو کیا یہ اچھا بہتر ہو جائے کہ پاک پروردگار ہم سب کو یہ زبان ہمارے لیے آسان کر دیجیے، ہمارے لیے کھول دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، سو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعے سے لغزش دی یا ڈگمگایا، مما کانا فیہ، سو ان دونوں کو اس سے نکال دیا، فیہ جس میں وہ رہتے تھے، وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم فی الارض اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور ایک زمانہ، الہین اور ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے، یعنی کہ ایک زمانے تک اس میں نفع حاصل کرنا ہے ہمیں۔ آج کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں ورغلائے گا، تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ابلیس نے یہ چیلنج بھی کر رہا ہے یہاں پہ سورہ صاد میں، یہ کہہ رہا ہے کہ قالا فبی عزتی کا، میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی کہ تم کو مہلت دے رہا ہوں میں، یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے، تم جس طرح چاہو میرے بندوں کو بہکاؤ، سوائے ان بندوں کے، اب شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تمام بندوں کو ان بندوں کو بہکاؤں گا جن کو تو نے مخلص کر دیا ہے، یعنی کہ جن پہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہوگی، اور جو لوگ ہدایت پر ہوں گے ان کا معاملہ شیطان سے، ابلیس سے مستثنا ہوگا۔ سورہ ہجر میں ابلیس ہمارے رب تعالیٰ سے مخاطب ہے، قالا فبما اغویتنی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اتنی کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، مجھے گمراہ کر دیا ہے، میرا تکبر مجرور ہوا غلط حرکت پر، اور اس کے نتیجے میں یہ ایسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس قدر جو بدلہ لینے میں آیا، اور اس نے یہ کہا کہ اب میں زمین میں انسان کے لیے اس کو اتنا فتنہ پھیلاؤں گا، زمین کو میں مزین کر دوں گا، لوگوں کو، انسانوں کو، تیرے نیک بندوں کو بھی کوشش کروں گا، محو کر دوں گا، اس میں لذت میں لگا دوں گا، زمین کی چیزوں میں، محبت میں مشغول کر دوں گا، مال و اسباب میں اور لعب میں، شغل میں، ان کے لیے جو ان کی منزل مقصود ان کی بنا دے گا، یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، خون بہائیں گے، اور یہی ان کا حاصل ہوگا، ان لوگوں کو گمراہ کر دینا، مال و متاع میں لگا دینا، یہ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے اس چیز کی، لیکن سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہ سورہ اعراف میں یہ بھی کہا ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم کے راستے پہ بیٹھوں گا، یعنی اس نے کہا اس بات کے لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا ہے تو یہ اس بدلے میں وہ کر رہا ہے کہ میں اب تیری تمام نوع انسانی کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ گھاٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے جگہ جگہ پہ ہمیں بہکانے کے لیے،
کمین گاہیں بنائی ہوئی ہیں اس نے ہمارے لیے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ قسم کھائی اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنی طرف سے، ان کی بائیں طرف سے اور سب طرف سے میں ان کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا. اور تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو دیکھیے گا کہ ان میں سے اکثر شکر کرنے والے کو نہیں پائیں گے. یہ شیطان کا چیلنج ہے. اب ہم لوگ اسی چیز کو ہی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا، جن کو ابلیس نے بالکل بہکایا اور ان کا دشمن بن کے ان کو جنت سے نکالنے کا اس نے تہیہ کر لیا تھا. اور اس نے جنت سے نکال دینے کا ذریعہ نہ، اس نے یہ سوچا تھا کہ میں جب تک ان دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، یعنی جنت سے نکال دینے کے جانے کا ذریعہ بن گیا. ادھر شیطان نے بھی دشمنی پہ کمر باندھ لی ہے اور اس نے حضرت آدم اور ان کی بیوی اور ان کی ذریت کو تکلیف پہنچانے کا پکا ارادہ کرا ہے. اس طاق میں ہی لگا ہوا ہے کہ جنت سے محروم کراؤں گا، وہاں کے نعمتوں سے محروم کرا دوں گا. اور اس نے ایک درخت جو تھا یہاں پہ اس کو کھانے سے منع کیا، اور جو ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا ہے اپنی، تو اس کی ممانعت کی وجہ سے ہی ان کے اوپر خلاف ورزی کی، ان کو نکالا گیا یہاں سے. اب ان کے یہاں سے نکالنے کا جو سبب بنا ہے، تو ان کو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم اس درخت کو کھانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ جو شخص اس درخت میں سے کھا لے گا وہ ہمیشہ یہیں رہے گا اور اس کو یہاں کی بادشاہی مل جائے گی، اس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا. یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے اس درخت سے کھانے کے لیے تمہارے رب نے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو گے. تو یہ صرف برقراری کی باتیں تھیں، اور اس نے صرف معمولی طور پر ترغیب ہی نہیں دی بلکہ دونوں میاں بیوی سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہی ہوں اور میں تمہیں خیر خواہی کا مشورہ دوں گا. شیطان کے سمجھانے بجھانے اور قسم کھانے سے دونوں میاں بیوی نے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے منع فرمایا گیا تھا، اور ان کو فریب میں دے کر وہ جنت سے نیچے اتارنے میں کامیاب ہوا. اچھا، اب یہاں پہ جو یہ زلہ کہا جا رہا ہے، فازلہ، تو زلہ کے میننگ ہوتے ہیں پھسل جانا. تو شیطان ہی نے ان کو ورغلایا، نافرمانی کروائی اور جنت کا پھل کھلوا دیا، جس سے ان کی کیفیت میں رد و بدل آیا، چینجز آئیں، جس میں کہ بھوک شامل تھی، بول و براز شامل تھا، شہوت کے لحاظ کی بھی کیفیت چینج ہوئی. ان کے جسمانی عضو جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، تو وہ ڈھانپنے لگے کہ جنت کے درختوں کے پتے کاٹ کر انہوں نے اپنا لباس بنانا شروع کر دیا تھا. اور کچھ جگہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تین کا ایک علاقہ تھا جہاں سے نسل آدم کا آغاز ہوا ہے. یہ بائبل میں آیا ہے، قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ جب جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان نے وسوسہ کس طرح ڈالا؟ تو احتمال یہ ہے کہ جنت کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اس نے وسوسہ ڈالا ہے. اس کو جو یہ موقع ملا، بس غرض یہ کہ اس نے وسوسہ ڈالا، بہکایا، اور انہوں نے اس کی بات پر عمل کیا، جس کی وجہ سے زمین پہ آنا پڑا اور زمین پر بھیجنا اور ان کا خلیفہ بنانا، یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا. شیطان کا بہکانا اور ان کا درخت میں سے کچھ کھا لینا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ اسی کا ہی سبب ہے. زمین پر آنے اور رہنے بسنے کا اور ذریت کا یہاں پہ اترنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے. جب درخت سے کھانے کا واقعہ پیش آیا تو اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں جا کے رہو، وہاں تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے، اور زمین میں تم کو ٹھہرنا ہے، اور ایک زمانے تک، یعنی کہ قیامت تک، ایک مقرر جو وقت ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، جس وقت کا ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے. ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت میں موت آنی ہے، تو وہ اس کا زمانہ اسی وقت تک ہے. اس سے مراد یہی لی جا رہی ہے کہ آدم اور حوا اور ان کی ذریت کو قیامت تک دنیا میں رہنا ہے، جس وقت تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے، یا پھر یہی مطلب ہے کہ ہر شخص کو اپنی موت کے آنے تک زمین پہ رہنا ہے اور اس سے نفع حاصل کرنا ہے. اب اسی میں ہی شیطان بھی ہے اور اچھے انسان بھی ہیں اور برے انسان بھی ہیں، تو یہ سب ان پہ حاوی ہیں. اب ہمیں اپنا خود احاطہ کرنا ہے، اپنا خود ڈیفینس کرنا ہے کہ ہم اس زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں.
शैतान जो है अपनी तरफ बुलाएगा, उसके अंदर वो अपनी कशमकश इंसान में पैदा करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे शर की हैं, ये नफ्स अम्मारा है, ये हैवानी तकाज़े हैं, जिसमें शैतान की तरफ हम पहुंच जाते हैं, इन शैतान के बुलाने पे उसके नज़दीक हो जाते हैं। ये हमारे अपने अंदर की हैं। ख़ारिजी क़ुव्वतें हमारी खैर की तरफ बुलाती हैं, जिनमें अनबिया इकराम हैं, हमारे पैगंबर हैं, फ़रिश्ते हैं, नेक लोग हैं, वो हमें खैर की तरफ बुलाते हैं। अब यहाँ लफ्ज़ आ रहा है इहबितू, वक़ुलना इहबितू बअदुकुम लिबादिन अदू। इहबितू जो लफ्ज़ आ रहा है इसकी मीनिंग है तुम उतर जाओ। इहबितू लफ्ज़ जमा का सीगा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये दो आदमी थे तो जमा का सीगा क्यों लगाया है? तो मुफस्सिरीन फरमा रहे हैं कि आदम, हव्वा और इब्लीस, इन तीन को खिताब किया गया है। इब्लीस अभी तक आसमानों में ही था, ज़मीन पे नहीं उतारा गया है, क्योंकि लफ्ज़ यहाँ पे कहा गया है कि उतरो, जन्नत से उतरने का लफ्ज़ क्या कहा गया है कि तुम उतर जाओ। ये भी तो का मतलब उतर जाओ, उसका मतलब यहाँ पे वो कहीं ऊपर की जगह पे थे जहाँ से वो नीचे उतारे जा रहे हैं, यानी आसमानों पे थे, ज़मीन पे अभी नहीं आए हैं। बाज़ हज़रात ने फरमाया है कि ये सीगा जमा इसलिए लाया गया है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा और उनकी ज़ुर्रियत के मजमूओं को कहा गया है, यानी तमाम औलाद आदम उनके लिए कहा गया है कि इसलिए जमा का सीगा लगाया गया है। गो के वो अभी मौजूद नहीं है। ज़्यादा हमें जो दूसरी बात है वो ज़्यादा इसके करीब तरीन हमें लग रही है, क्योंकि सूरह तहा में भी तस्निया का सीगा इहबिता लाया गया है, ये मुसन्ना का सीगा होता है। तो इब्लीस को जो मुस्तकिल वहाँ से उतारने और निकालने का हुक्म पहले दिया जा चुका है, उसका सूरह आराफ में भी तज़किरा हो चुका है, बादुकुम लिबादिन अदू, कि तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे। इससे बनी आदम की आपस की दुश्मनियाँ भी मुराद हो सकती हैं, और ये मायने भी हो सकते हैं कि शैतान तुम्हारा दुश्मन रहेगा और तुम उसके दुश्मन होगे। आदम और इब्लीस का जो क़िस्सा है ये तकरीबन 6 जगह आया है, मुख्तलिफ़ सूरतों में आया है, जिनमें से सूरह आराफ, सूरह हिज्र, बनी इसराइल, कहफ, सूरह ताहा और सूरह साद में इसका इब्लीस का तज़किरा आया है। कहीं पे इब्लीस का चैलेंज है, कहीं पे आदम की तख्लीक़ है, कहीं जन्नात की तख्लीक़ है, यानी मुख्तलिफ़ मज़ामीन की डिटेल इसमें आई है। अच्छा, तौरात इस ज़िक्र से खाली है, और ये जो इस तौरात में इसका ज़िक्र इसलिए नहीं है, और उनका कॉन्सेप्ट जो बन गया है ईसाइयों का, वो इसी लिहाज से बन गया है कि उनके तौरात में ज़िक्र नहीं है, तो वो कहते हैं कि इंसान जो है पैदाइशी गुनाहगार है, यानी हज़रत आदम से जो गुनाह हुआ है इस वजह से तमाम नौ इंसानी गुनाहगार हो गए हैं। लेकिन कुरान शरीफ में इस बात की वजाहत कर दी गई और कह दिया गया फताबा अलैह से, यानी अगली आयत जो आ रही है वो इससे, अब हमारे लिंक इससे होगा। हमारे ये जो चौथा रुकू चल रहा है इसमें तमाम आयतें आपस में जुड़ी हुई हैं, हमें पूरा हमें जहन में रख के इसका चलाना है। और ये वाली जो बात आ रही है, मैं जो इस बात पे अख्तिताम कर रही हूँ यहाँ पे, कि कुरान में वाज़ह कर दिया गया है कि फतावा अलैहिम के उन्होंने तौबा कर ली थी, तो उनकी तौबा कबूल हुई है। अब अगली आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो तौबा कर रहे हैं उसका स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम, जो आयत नंबर 37 होगी। तो अब हम इस अपने सबक का इख्तिताम करते हैं अपनी दुआ के साथ कि या अल्लाह ताला हमसे इस सबक में जो भी कुछ कोताही हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, कोई कमी पेशी हो गई हो तो हमको माफ़ फरमाइएगा, हमारे साथ दरगुजर का मामला कीजिएगा, इसको हमारी बख्शिश का सामान फरमा दीजिएगा, इसको हमारे सीनों पे महफूज कर दीजिएगा, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाइएगा, हमें शैतान के वरगलाने से, हमें भड़काने से हमें महफूज रखिए। अल्लाह पाक इस नेक अमल को जो हम आपके साथ बैठे हैं, जो मेरे साथ मेरे सुनने वाले हैं, सारे हज़रात, बहन भाई, मेरे सब बच्चे, हम सबको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाइए, उसको हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए बख्शिश का सबब बना दीजिए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।